بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج کی سنی ہوئی آیات میں شاید ایک بہت بڑی الجھن کا حل ہمیں مل جائے. وہ الجھن اور پریشانی یہ ہے کہ ہم بہت مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہم سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ہم دل میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر نہیں پاتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ مساجد سے تعلق اچھا ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاروبار بزنس اچھا ہو، ہمارا یہ دل بھی چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس طرح کی بہت ساری وہ خواہشات جو انسان کی نیکی اور تقوی سے متعلق ہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم کر نہیں پاتے. ماہو سال گزر جاتے ہیں، ہفتے اور دن گزر جاتے ہیں، لیکن دل کی حالت اسی طرح سے تاریک کی تاریک ہی رہتی ہے. اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جسے قرآن کریم میں بار بار ایڈریس کیا گیا، بار بار اس کو موضوع بنایا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیکی کا جذبہ اور شوق تو رکھتے ہیں، لیکن نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی دوستی، اپنی گیدرنگ، اپنا ماحول، سب سے پہلے یہ تو درست کرو. یہ ایک سننے کو بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. آپ نے شاید لوگوں سے کچھ سنا ہوگا، یہ بات آپ نے لوگوں سے سنی ہوگی، ہم نے سنی اور ایک سے زیادہ لوگوں سے سنی. وہ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں میں ہر طرح کے دوست ہیں، ان میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور کبھی کبھی وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ شرابی دوست بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں محفوظ ہوں، میں بچا ہوں. یہ واللہ خوشی کی نہیں، بہت خوف کی بات ہے. آج ہم نے جو سنا اس میں ایک سے زیادہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھو کہ تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تمہاری دوستی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. سب سے پہلے فلٹر یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں. دوسرے نمبر پر فلٹر یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ باعمل ہیں یا نہیں. تیسرے نمبر پر فلٹر یہ ہے کہ اگر وہ باعمل لوگ ہیں تو کہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسی خطا، غلطی، غیبت، چغلی تو نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں بڑی اہم. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وہ جو 100 بندوں کے قاتل کا قصہ بیان کیا، اور اس کی جب توبہ قبول ہوئی تو توبہ کی قبولیت میں جو اسے بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن تم اپنی اس بستی کو، اس ماحول کو، اس دوستی کو چھوڑو. یہ حل تھا. کتنا بڑا جرم ہے ایک قتل، کتنا بڑا جرم ہے. اگر بڑے سے بڑا جرم بھی ہو انسان اس سے توبہ کر سکتا ہے اگر اپنا وہ ماحول چھوڑ دے. بہت سارے نوجوان اس بات پر پریشان ہیں کہ بد نظری کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہم سے، ہم بے بس ہو چکے ہیں. آنکھوں کا زنا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ نفس پر کنٹرول نہیں ہے. واللہ ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. ان کو کہتے یہ ہیں کہ اپنی دوستی اور اپنا ماحول چینج کرو، اور ہماری دوستی اور ماحول میں ہمارا موبائل پورا ایک دوست اور پورا ایک ماحول ہے. ہمیں جس موبائل سے اس بے حیائی کی لت لگتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، کوئی دوسرا موبائل استعمال کر لیں. ہم اس میں اس دوران، ان اوقات میں جب اس طرح کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس میں اس موبائل کو آف کر دیں، دور کر دیں اپنے آپ سے. جو اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو آسان ہے، جو بچنا چاہتا ہے آسان ہے. جو بچنا ہی نہیں چاہتا تو وہ کیسے بچے گا؟ اور جو بچنا چاہتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر ہماری اولاد نسلیں قربان ہوں، آپ پر ہمارا مال و دولت قربان ہو، آپ پر ہمارا جسم و جاں قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، رواہ البخاری. جو بندہ صبر کرنا چاہتا ہے، ڈٹنا چاہتا ہے، جو بندہ کسی چیز پر، نیکی پر، خیر پر پختہ طریقے سے چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں. لیکن وہ چاہے تو صحیح، کوشش تو کرے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو، اپنی سماعتوں کو، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں. وہ کوشش تو کرے، ہم کوشش نہیں کرتے. آج ہم نے جو سنا
اس میں 2 آیات سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سورہ ہم نے سورہ المائدہ کا کچھ حصہ سنا، اور بیشتر حصہ ہم نے سورۃ الانعام کا سنا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم سورۃ النساء میں بھی گزر چکا، آیت 140 میں، الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہاں جو آج ہم نے سنا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کر رہے ہیں، یہاں اس بحث سے مراد وہ علم اور تعلم والی بحث نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، قوانین، تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات، ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہیں، ایسے نہیں تو ایسے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مولوی ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہوتا ہے، یہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا کون سی نیکی ہے، یہ فلاں کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑا سا تو چل ہی جاتا ہے، فلاں آیت کا یہ مطلب ہے تو فلاں کا وہ مطلب ہے، سود وہ حرام ہے جو سود در سود ہو، اکیلا اور سنگل سود وہ حلال ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں بحث کر رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ مقدس اور پاک باز ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی بحث کر رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بحث کر رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، تعلیمات کی بڑی ناقدری کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب یہاں پہ اس مجلس کی بات ہو رہی ہے جس کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے ہی لوگ اگر یہ کر رہے ہوں، اپنے عزیز و اقارب بھی اگر یہ کر رہے ہوں، اگر اپنے آفس کے ہی لوگ کر رہے ہوں جہاں آپ کی مجبوری ہے آپ کا جانا، تو پھر کیا ہے؟ جب ایسی باتیں شروع ہوں، فلا تقعدوا معهم، پھر ان میں نہ بیٹھو۔ اور سورۃ النساء کی آیت 40 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم۔ ایسی گفتگو کے بعد بھی جب تم ان میں بیٹھو گے تو یاد رکھو تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، اٹھ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ کو شیطان بھلا دے، کیوں میرا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے، تو پھر جیسے ہی آپ کو یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں اسی میں ایک آیت کے بعد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ کھیل تماشا کس کو کہتے ہیں؟ جب جہاں دین کی جس تعلیم کو چاہا، جس طرح چاہا مرضی مولڈ کر لیا، جس طرح چاہا مرضی موڑ لیا، جس بات کا جو حکم نکالنا چاہا نکال لیا، جو بات طبیعت پر گراں گزری اس کو حلال کر لیا، جس حرام کے کرنے کا دل چاہا اس کو جائز قرار دے دیا، جس فریضے میں کوئی مسئلہ ہوا اس کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں شروع کر دی۔ دین کو تماشا بنا رکھا ہے۔ مسجد میں دین کی بات کرنی اور سننی ہے، آفس میں نہیں کرنی، رشتہ داروں میں عزیز و اقارب نہیں کرنی، شادی بیاہ کے موقع پر نہیں کرنی، یونیورسٹی میں نہیں کرنی، اپنے ٹیچرز اور اساتذہ کے ساتھ یا اپنے اس ماحول کے ساتھ جس میں ہم کھیلتے ہیں وہاں پہ دین کی بات نہیں کرنی۔ یہ تو دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا گفٹ ہے تمہارے لیے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی پسند ہے تمہارے لیے۔ دین کیا ہے؟ تمہاری زندگی گزارنے کا، تمہاری شان و شوکت کا، عزت کا، احترام کا بہت بڑا، سب سے بڑا ذریعہ ہے دین۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اور کیوں بنایا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، بلکہ کہا کہ ایسے لوگوں کو تو نصیحت کی جانی چاہیے کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو اس کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ ایک طرف یہ مجلس ہے جس کا اس میں ذکر ہوا، ایک اور مجلس بھی ہے، کن لوگوں کی؟ اللہ اکبر، وہ لوگ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اسی سورہ کی آیت 52 میں 52 میں ہم نے ان کا تذکرہ سنا۔ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے اتنے پیارے وہ لوگ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان لوگوں کو اپنے اپنی مجلس سے نہیں نکالنا۔ اگر آپ کو فائدہ بھی دکھائی دے رہا ہو کچھ تب بھی منع کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ
مکی زندگی میں آخر میں آ کر مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ہر ظلم ہم نے ڈھا دیا، ہر ستم کر کے دیکھ لیا، ہر طرح سے ستایا، مارا پیٹا، قتل کیا، مسلمان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو وہ پہلے کہنے لگے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم اپنے آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ جب یہ بھی پیشکش قبول نہیں ہوئی تو پھر نیچے آتے آتے وہ یہاں تک آ گئے، وہ جو بڑے بڑے رؤساء اور سردار تھے، کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں، آپ کے پاس وفود آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو یہ جو لوگ ہیں مساکین اور یہ جو چھوٹے درجے کے، چھوٹے قبیلے کے، چھوٹی ذات پات کے جو لوگ ہیں، آپ ہماری موجودگی میں ان کو بس نکال دیا کریں، ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک وہ لوگ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم لوگوں کو الگ الگ ٹائم دے دیں، کچھ لوگوں کو الگ ٹائم دے دیا، انجینئرز ہیں مثال کے طور پر، ان کو الگ ٹائم دے دیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک کام میں، ایک فیکٹری کے، ایک آفس کے لوگ ہیں، ان کو الگ ٹائم دے دیا، وہ بڑے سٹیٹس کے ہوں، چھوٹے سٹیٹس کے ہوں، وہ امیر لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم امراء کی موجودگی میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو ذرا کمزور ہیں ان کو نکال دیں، اور یہ وہ غربا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آیا کہ یہ لوگ تو پکے مسلمان ہیں، تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، یہ بڑے بڑے سردار آ جائیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کا ان کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ وہ رسول کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حریص علیکم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ وہ رسول لوگوں پر بڑے حریص تھے کہ لوگ ایمان میں آ جائیں، لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، بڑے حریص تھے۔ آپ نے جیسے دل میں یہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کے چہرے کا جنت میں دیدار چاہتے ہیں، اپنے رب کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیغمبر اگر آپ نے ان کو نکالا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ کی مجلس میں آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ حالانکہ جو بندہ مجلس میں آتا ہے اس کا حق ہے سلام کرنا، لیکن اے پیغمبر یہ لوگ جو اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے صبح شام لگے ہوئے ہیں، جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے سلام علیکم، آپ ان کو سلام میں پہل کیجئے، اور ان کو بتائیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب اور فرض قرار دے دیا۔ یہ دو مجلسیں ہیں، دیکھیے ہم کن میں ہیں، اپنے دوست احباب کو دیکھیے، اور اگر ہم کسی ایسی مجلس میں ہیں کہ وہ دیندار ہے، نمازی لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر ان میں ایسی ہیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، واللہ کبھی کبھی یہ مجلس، دینداروں کی یہ مجلس بے دینوں کی مجلس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آئیے آج ہم نے جو سنا سورۃ المائدہ کی بقیہ آیات جو ہم نے سنی، ان میں ہم نے ایک آیت سنی، آیت نمبر 90 اور 91۔ آیت نمبر 90 وہ ہے، اس میں وہ حکم ہے کہ جو شراب کے متعلق آخری حکم ہے کہ شراب اب مستقل طور پر قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دی گئی، مراحل میں حرام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تدریج کا خیال رکھا، گریجولی درجہ بدرجہ اس کو حرام قرار دیا۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی، ہر داعی میں یہ حکمت ہونی چاہیے، ہر طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہم نے جب گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ چلنا ہوگا، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چیز، اس طرح سے تاکہ ان کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جو چیزیں، جو گناہ ان کی عادت بن چکے ہیں۔ یہ شراب کے بارے میں آخری حکم تھا، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب حرام، لیکن اس کا سبب ایک بیان کیا گیا، شراب کی حرمت کے اسباب میں سے ایک سبب، شراب کی حرمت کی علتوں میں سے ایک علت، اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے الحکم یدور حینما تدور العلہ، جہاں پہ علت اور سبب، ریزن جہاں جیسا ہوتا ہے، حکم اسی سے ہی نکلتا ہے۔ کیا مطلب
کہ شراب کی حرمت کی جو علت ہے، جو ریزن ہے، وہ جہاں پائی جائے گی وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیاس کو اپنی حدیث مبارک میں یوں بیان کیا کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب کی حرمت میں ایک چیز نشہ بھی ہے، لیکن ایک چیز اس نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نشے سے زیادہ خطرناک وہ کیا؟ غور سے سنیے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کی حرمت اور جوے کی حرمت کا ایک سبب یہ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان کینہ، کدورت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ مجلس جس سے آپ کے سینے میں مسلمانوں کے لیے کدورت، بغض، کینہ پیدا کیا جا رہا ہو یا پیدا ہو رہا ہو، واللہ اس مجلس کو چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شراب کو چھوڑنا اور شراب کی مجلس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ شراب کے نقصان میں بندہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ایسی مجالس جن میں کینہ، بغض اور لوگوں میں نفرت اور پھوٹ ڈالی جاتی ہے، یہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر دیتی ہیں، امت مسلمہ کے کلمے کو، امت مسلمہ کے اجتماع کو افتراق میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ شراب سے بڑی نحوست والی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے چلیں گی، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور ہم نے 2 آیات سورہ انعام کی ایسی سنی جو ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہیں اور وارننگ ہے، اور یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آگے اللہ کے پاس جب ہم سب کھڑے ہوں گے تو وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ کیا احوال پیش آنے والے ہیں، اچھے یا برے، اور ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ 2 آیات، آیت نمبر 27، آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے پیغمبر کاش آپ ان کو دیکھیں جب وہ جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے، جب وہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کب؟ جب ان کو ڈالا جانے والا ہوگا، جہنم سامنے ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو سنبھالنے کے لیے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ ان کو دیکھیں جب ان کو جہنم پر، آگ پر کھڑا کیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا، یا رب اپنا کرم کرنا، یا رب اپنی درگزر سے کام لینا، یا رب ہمیں ان میں نہ کرنا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیجا جائے، اب ہم تکذیب نہیں کریں گے رسولوں کی، اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اب پکے مومن بن جائیں گے، خواہش کریں گے۔ یہی خواہش یہ لوگ موت کے وقت بھی کریں گے، جہنم میں جانے تک اور جہنم میں جانے کے بعد تک یہ خواہش کرتے رہیں گے۔ بلا بلا بلا، کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ سورہ مومنون کا آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی تھی اللہ اس کو پورا کروں گا، اب اچھے عمل کروں گا۔ کلا، اللہ فرمائیں گے نہیں، کبھی نہیں، اب نہیں۔ پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، جب اپنے، اے پیغمبر کاش آپ ان کو دیکھیں، آپ جب ان کو دیکھیں گے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، شرمندہ، ندامت میں، ملعون، مقہور، مغضوب۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اللہ ان سے پوچھیں گے أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بتاؤ یہ سب حق نہیں ہے؟ یہ جہنم، یہ قیامت، یہ ہولناکیاں، یہ نام اعمال کا کھلنا، یہ اعمال کا وزن ہونا،
یہ تمہارے رشتہ داروں سے بھاگ جانا، تمہارا بھاگ جانا، یہ تمہارا بار بار واپس جانے کی تمنا کرنا، یہ تمہارا زمین بھر کر سونا دینے کی آفر کرنا، الیس ھذا بالحق، بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرمائیں گے اب چکھو عذاب جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ کتنی واضح ہیں یہ چیزیں، منظر پوری طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اعمال، یہ چیزیں، یہ آیات عمل کے لیے ہیں، اللہ کے لیے اس جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے لیے اپنی مجالس کو ریوائز کیجیے، اللہ کے لیے اپنی دوستی کو ریوائز کیجیے، اللہ کے لیے دیکھیے آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے دیکھیے کہیں آپ عداوت، بغض، کینہ یہ تو ڈالنے کا سبب نہیں بن رہے۔ اپنے آپ کو جمع کیجیے، متحد کیجیے، اللہ آپ سے بہت کام لے گا، واللہ بہت خیر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، آپ کو دل کا سکون ملے گا۔ ورنہ جب بندہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جب بندہ ایسی دوستیوں کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل، ضمیر اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے کبھی نیکی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، نفس لوامہ اس کو کبھی نیکی پر ملامت کر رہا ہوتا ہے، کبھی گناہ پر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے خطرے میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کے پاس ماحول ہے، آپ کے پاس مساجد ہیں، آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے پاس رب کی کتاب ہے، آپ کے پاس دین کی تعلیم ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں۔ آئیے اپنی مجالس کو چنیے، آئیے اپنی مجالس کو پاک کیجیے، غیبت سے، چغلی سے، تفرقے سے، اختلاف سے، افتراق سے۔ آئیے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو صبح شام اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ رب کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یا رب تو اپنی رحمت سے، اپنے جود و کرم سے، اپنی سخاوت سے، اپنے خاص فضل سے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، جو تیری رضا اور رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اے اللہ ان راتوں میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو لوگ تیرے ہاں جہنم کی آگ سے آزاد قرار دے دیے گئے۔ اے اللہ ہم سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اپنی جناب سے، اپنے آپ سے، اپنی طرف سے، خاص فضل سے ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما دے، اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔